السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ کیا اگر کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ دے تو کیا اس سفر میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، یا وہ سفر ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، یا وہ سفر کرنا انسان کے لیے نحوست کا سبب ہو سکتا ہے، کیا اس سفر میں کچھ پریشانی آ جاتی ہے؟ تو دیکھیں اس بات کے بارے میں، آج 21ویں صدی کا دور ہے جو علم اور تعلیم یافتہ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دلیل و براہین کا زمانہ ہے، لیکن ہم لوگ اپنے اسی ضعیف الاعتقادی میں آج تک مبتلا ہیں۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ دیتی ہے تو ہم لوگ اگر سفر میں جا رہے ہیں تو ہم میں سے بعض سفر سے واپس آ جاتے ہیں، یا اگر ہمارا سفر میں جانے کا ارادہ ہے اور ہم سفر میں نکلنے والے ہیں، کالی بلی نے اگر ہمارا راستہ کاٹ دیا یعنی وہ ہمارے سامنے سے گزر گئی، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہاں جانا نقصان دہ ہے، نحوست ہے، پریشانی کے سبب ہو سکتا ہے، اور اب ہم اپنا سفر کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اگر کسی کو خواب میں بلی نظر آ گئی تو سفر کا ارادہ یا اپنے اس کام کے بارے میں جس کے بارے میں پرعزم ہے، کرنے کا پورا ارادہ تھا، لیکن صرف بلی نظر آ گئی اور وہ سفر کا ارادہ یا اس کام کو کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے۔ اسی طرح معاشرے میں اور بھی دیگر باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے، یا کسی کے ہاتھ میں خارش لگے تو اس کو اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پیسے ملنے والے ہیں، یا اگر کسی کے پیر کے تلوے میں خارش لگے، پیر کے تلوے میں خارش ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سفر درپیش ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کو آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ جو بدعتیں خرافات پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور سے کالی بلی کا راستہ کاٹ دینا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص سفر میں نکلا، پیدل کا سفر تھا اور وہ اس کے سامنے سے بلی گزر گئی اور اس کو کوئی انہونی بات پیش آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو تبھی سے لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر لی، پختہ کر لی کہ بلی کا راستہ کاٹ دینا یا بلی کا سامنے سے گزر جانا ہمارے لیے نقصان اور خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ آخر کبھی کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے بھی تو کتنی مرتبہ بلی کا راستہ کاٹا ہے، بلی کا راستہ ہم نے اور آپ نے بھی کتنی مرتبہ کاٹا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو کوئی تکلیف اور مشقت ہو جاتی ہے جیسا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن بلی کو کتنی مشقت اور تکلیف ہوئی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ ہم نے جو بلی کا راستہ کاٹا ہے بارہا، تو اس کو بلی کو کتنی تکلیف اور پریشانی ہوئی ہوگی؟ تو لہذا ایسا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ بلی سامنے سے گزر جائے، کالی بلی ہو یا اس کا رنگ کسی بھی طرح کا ہو، بلی کے سامنے سے گزر جانے میں شرعی اعتبار سے کسی انسان کو نہ نحوست پہنچتی ہے، نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کا سفر ناکام ہوتا ہے، نہ سفر نامراد ہوتا ہے، بلکہ ایک انسان اللہ کا ماننے والا وہ ہمیشہ کامیاب ہے، کامیاب رہتا ہے اور کامیاب رہے گا۔ دائیں آنکھ اگر پھڑک جاتی ہے کسی انسان کی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دائیں آنکھ پھڑک گئی تو مجھ پر کوئی مصیبت اور نحوست اور پریشانی آنے والی ہے۔ حالانکہ غور کریں، ایک آنکھ کے پھڑکنے سے پریشانی کا اور آفت کا کیا تعلق؟ بھائی آنکھ اگر پھڑک رہی ہے تو اس کا جسمانی علاج کرانا چاہیے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اب ہم نے اپنے عقیدے یہ کر لیے کہ اگر ہماری آنکھ پھڑک جائے تو فوراً پریشانی آنے والی ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ، اگر آپ کو جسمانی بیماری جسم کے اندر ہے تو اس کا علاج 100% ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری آپ نے اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے تو اس کا علاج دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا حکیم اور بڑے سے بڑا عامل تمہارے آپ کے اس علاج کو حل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بیماری ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے
ذہن میں زبردستی بٹھائی ہوئی بات ہے جس کو آپ لیے پھرتے ہیں اور جس کا آپ علاج کر رہے ہیں. اس لیے سمجھیں یہ بد اعتقادی ہے. شرعی اعتبار سے ان باتوں کی نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اصل ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی رہے پختہ عقیدے کے ساتھ رہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ آپ کی اور ہماری زندگی ہمیشہ خوشحال رہے گی اور سرسبز و شاداب رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو بد اعتقادی، ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سے پوری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.